بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں شعیب نظامی. آپ لوگوں کا بہت شکریہ, آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے ہم آپ کو پاکستان کی معیشت سے جڑی خبروں سے آگاہ کریں. اور معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہوتی ہے انرجی کی. کورونا سے پہلے دنیا بھر کے تمام سائنٹسٹ فوکس کر رہے تھے, تمام کی تمام تحقیق ہو رہی تھی گرین فیولز کے اوپر, متبادل فیول کے اوپر, ایسے فیول کے اوپر جو کہ ماحول دوست ہو. اور اس میں پاکستان میں جو اہم رول پلے کر رہا تھا وہ تھا سی این جی سیکٹر, جو پاکستان میں ماحول دوست ایندھن فراہم کر رہا تھا. اس وقت اس ایندھن کی صورتحال کیا ہے, اس سیکٹر کی صورتحال کیا ہے, اس سیکٹر سے جو لوگ وابستہ ہیں ان کے روزگار کی کیا صورتحال ہے, اور یہ سیکٹر کی اگر جو ہمارے ماحول کے اوپر کنٹریبیوشن ہے وہ کیا ہوتی ہے, اس پہ ہم بات کریں گے عبداللہ غیاث پاچا صاحب سے, جو کہ آل پاکستان سی این جی ایسوسیشن کے صدر ہیں اور پاکستان میں سی این جی کے حوالے سے بڑے مانے جاتے ہیں. ان کی بڑی گرپ ہے تمام کے تمام ایشوز کے اوپر. پاچا صاحب آپ کا بہت شکریہ. یہ بتائیں کہ اس وقت جو ہے کیا صورتحال ہے, جب پاکستان میں پیٹرول کی قیمتیں آدھی ہو گئی ہیں تو سی این جی کی قیمتیں کتنی ہیں, اور اس کی اس وقت کیا ضرورت ہے جو اس سیکٹر کو بھی اسی طرح بحال کیا جائے جس طرح کہ اس وقت پیٹرول کے جو پمپس ہیں وہ بحال ہیں. شکریہ جی. اس ٹائم جس طرح انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت گری ہے تو پاکستان گورنمنٹ نے بھی قیمت گرائی ہے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ اسی فارمولہ, چونکہ گیس کی قیمت پیٹرول کے ساتھ لنکڈ ہے, اسی فارمولے کے تحت ہم نے اوگرا کو بھی درخواست کی ہے اور منسٹری آف پیٹرولیم کو اور منسٹری آف فائنانس کو بھی, تو 318 روپے پر MMBTU کا ٹیرف کم ہو سکتا ہے, جس سے عام عوام کے لیے, سی این جی کے لیے, کارخانوں کے لیے, فرٹیلائزر کے لیے, IPPs کے لیے 50% گیس کی قیمت کم ہو جائے گی. اس وقت یہ چیز جو ہے فوراً اوگرا کے رول 6 کے مطابق 3 مہینے پہلے ہونی چاہیے تھی, لیکن نہیں ہوئی. یہ فائدہ جو ہے عوام کو منتقل نہیں ہو رہا, یہ فائدہ جو ہے چند لوگوں کے پاس یا خاص کمپنیوں کے پاس جا رہا ہے. ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ فوری طور پہ اس ٹیرف کو جو ہے کم کیا جائے. اس کے علاوہ جو سبسڈی وہ سی این جی سیکٹر پہ ڈالتے ہیں اس کو بھی ہٹایا جائے, تمام سیکٹرز کو مارکیٹ کے مطابق کام کرنے دیا جائے. اور 1 MMCF گیس جب سی این جی سیکٹر استعمال کرتا ہے تو 1 لاکھ گیس, 1 لاکھ درخت کے برابر جو ہے نا 1 MMCF گیس انوائرمنٹ پہ امپیکٹ ڈالتا ہے. تو جو ہم نے حساب بنایا ایک دن کا, تو اگر یہ ساری گاڑیاں جو ہیں پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے گیس پہ چلی جائے تو پاکستان جو ہے دنیا کے ان ممالک میں پہلی فہرست میں آ جائے گا جہاں انوائرمنٹ سب سے اچھی ہے. یہاں گیس کا انفراسٹرکچر ہے, یہاں گاڑیاں ہیں, صرف گورنمنٹ کو پالیسی بھی ہے, صرف گورنمنٹ کو رکاوٹیں دور کرنی چاہیے اور کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے. تو ہمارا گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ فوری طور پہ سی این جی کے لیے اور گیس کا ٹیرف کم کیا جائے, اور LNG کی امپورٹ پہ جو ہے گورنمنٹ اپنی یہ جاداری ختم کرے اور پرائیویٹ سیکٹر کو موقع دے تاکہ وہ سستی گیس لائے اور عوام کو جو ہے سستی سی این جی اور کنزیومر کی اشیاء دستیاب ہوں. یہ بتائیں کہ جو کراس سبسڈی ہے یہ کیا ہوتی ہے, اس کا کیا امپیکٹ آ رہا ہے پرائسز کے اوپر. اگر ہم دیکھیں کہ کراس سبسڈی جو ہے وہ ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے کیا ہے, یہ کراس سبسڈی جو ہے وہ فرٹیلائزر کے لیے کیا ہے, اور اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے ان صارفین کے لیے جو کہ سی این جی پبلک ٹرانسپورٹ میں استعمال کرتے ہیں. دیکھیں یہ اس طرح ہے کہ بعض سیکٹرز کو نا گیس کی قیمت ہے 637 روپے پر MMBTU, اس سے ان کو کم قیمت دی جاتی ہے, اور اس قیمت کا فرق جو ہے نا پھر وہ سی این جی سیکٹر پہ ڈال دیتے ہیں. تو اب سب کے لیے ٹیرف اوگرا ایک ہی کرتا ہے 637 روپے. تو جن لوگوں کو گیس کی قیمت سستی دی جاتی ہے اس کا سارا بوجھ سی این جی سیکٹر پہ ڈال دیا جاتا ہے. اس کی وجہ سے سی این جی کی قیمت مہنگی ہو جاتی ہے, اور پبلک ٹرانسپورٹ میں اور جو گاڑیوں میں سی این جی ڈلتی ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ سبسڈی بھی فوراً ختم کی جائے, کیونکہ اب گیس ہی سستی ہے. اور اگر یہ کیسی بات ہے کہ چند لوگ سبسڈی پہ چلیں اور غریب عوام اور مڈل کلاس جن کا زور نہیں ہے وہ زیادہ پیسے دیں. تو جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے بعض سیکٹرز کو پہ ایکشن لیا ہے, اسی طرح اس سبسڈیز کو ختم کریں اور تمام لوگوں کو برابری کا حق دیا جائے. اچھا, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مشرف صاحب کے دور میں بہت کام کیا جا رہا تھا سی این جی کے اوپر, اور مسلسل یہ کہا رہا تھا کہ پاکستان لیڈ کر رہا ہے دنیا کے اندر سی این جی میں. اب اس کی حوصلہ شکنی کیوں نظر آتی ہے کہ اس کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے, اور یہ بتائیں کہ اگر اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے تو کتنے لوگوں کا روزگار ہے جو اس سے وابستہ ہے, جو کہ کٹوں کی مینٹیننس کر رہے ہیں, پمپس پہ کام کر رہے ہیں, LNG کی امپورٹ کے اندر شامل ہیں, سروسز کے اندر شامل ہیں. دیکھیں مشرف صاحب کی جو گورنمنٹ تھی نا وہ فوجی گورنمنٹ تھی, تو انہوں نے پبلک کے لیے تیزی سے سوچا. جب پولیٹیکل گورنمنٹ آتی ہے تو جو پھر پرائیویٹ لوگ ہیں وہ اپنی پالیسیز بنوانے میں نا گورنمنٹ میں عمل دخل ان لوگوں کا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو سی این جی سیکٹر چونکہ بہت بڑا فنڈ جمع نہیں کر سکتا, لوگوں کو چیک کی صورت میں اداروں کو فنڈ نہیں کر سکتا, تو ہمیشہ ان کی پالیسی جو ہے نا وہ آخری نمبر پہ بنتی ہے. جہاں تک بات ہے کہ سی این جی سیکٹر خدا نخواستہ خراب ہو گیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 450 ارب روپے کی انڈسٹری ہے جو کہ ختم ہو جائے گی. یہ دنیا میں سب سے بڑا انفراسٹرکچر ہے پاکستان کا, اس کے بعد ایران کا نمبر آتا ہے. 37 لاکھ کے قریب گاڑیاں ہیں, ساری پبلک ٹرانسپورٹ اس پہ ہے. اور ابھی جب نئی کٹ سلنڈر پہ
پابندی ہٹی تو ہمارا یہ خیال تھا کہ کافی ساری گاڑیاں نئی کنورٹ ہوں گی کیونکہ قیمت کا فرق تھا. تو گورنمنٹ ان چیزوں کو سیریس لے تو یہ سیکٹر جو ہے گورنمنٹ کو اربوں روپے کا ریونیو بھی دے گا اور لاکھوں لوگوں کا روزگار بھی چلتا رہے گا, اور ٹرانسپورٹ کا کرایہ اور مڈل کلاس آدمی جس کے پاس چھوٹی گاڑی ہوتی ہے وہ بھی سستے فیول پہ انجوائے کرے گا, اور سب سے بڑا بات انوائرمنٹ کا جو بینیفٹ ہے وہ صحت کی صورت میں ہر ایک کو ملے گا. یہ بتائیں کہ اداروں کے اندر فقدان آپ کو کہاں نظر آتا ہے, کون کون سے ادارے ہیں جو کہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے, اسی وجہ سے جو ہے وہ پرائسز ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں, اور اس کا امپیکٹ یہ دیکھتے ہیں کہ مطلب اسٹاک مارکیٹ کے شیئر ہی بڑھ رہے ہیں 2-4 کمپنیوں کے, لیکن پبلک کا جو انٹرسٹ ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے کسی بھی شیئر سے زیادہ. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کن کن اداروں کے درمیان فقدان کی ضرورت؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ہم سمجھتے ہیں, میرا 23 سال کا تجربہ ہے کہ سفارش پہ لوگ جو ہے نا ان اداروں میں نہیں آنے چاہیے. جب سفارش پہ لوگ آتے ہیں نا تو وہ لائق نہیں ہوتے ان کو, اور نہ ان کے دل میں خوف ہوتا ہے کہ انہوں نے کام کر رہے ہیں. ان پہ جب بھی کوئی سختی کی جائے تو وہ اپنے سفارشی کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور وہ کام نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ نیب کی وجہ سے لوگ اتنے خوفزدہ ہیں کہ وہ نیب کو بہانہ بنا کے کرپشن کو انہوں نے نیا راستہ کھول لیا. وہ کام نہیں کرنا چاہتے, اگر ان کے ساتھ کوئی انڈر ہینڈ ڈیل کرے تو کام کر لیتے ہیں, ورنہ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے تو نیب جو ہے ہمیں تنگ کرے گا. تو نیب کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تیسری جو سب سے بڑی بات ہے کہ گورنمنٹ اداروں میں جو سرکاری ملازم ہیں یا ذیلی اداروں میں ملازم ہیں وہ اپنی مناپلی چاہتے ہیں. وہ سویلین کو اور عام عوام کو تنگ کرنے کے اتنے عادی ہو چکے ہیں, ان سے منت کرانے کے اتنی عادی ہو چکے ہیں کہ وہ لوگوں کو خود مختار نہیں ہونے دیتے, جس کی وجہ سے سب سے بڑا مسئلہ ہے. کوئی بھی ادارہ جو ہے اس کو کاروبار کرنے کے لیے گورنمنٹ نے نہیں کہا, اور اس کو یہ کہا ہے کہ وہ گورنمنٹ کے لیے پالیسی بنائے اور گورنمنٹ کا مسئلہ حل کرے. لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ گیس ہے, کہ آئل ہے, LPG ہے, یہ کوئی بھی کام ہے, یوریا ہے, ہر چیز کا گورنمنٹ ایک اپنا ادارہ بنا لیتی ہے, اس میں 50-100 ملازم رکھتی ہے اور وہ کام کرتا ہے. جب اس کا ایک افسر یا وزیر 1 سال بعد 2 سال بعد چینج ہو جاتا ہے وہ ادارہ فیل ہو جاتا ہے, اور وہ ادارے کے جو ملازمین ہیں وہ گورنمنٹ پہ بوجھ بن جاتے ہیں اور وہ کام نہیں کرتا. اور پھر جب بھی کوئی پرائیویٹ سیکٹر کام کرنے آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا روزگار کا کیا ہوگا, ان لوگوں کا کیا ہوگا, جبکہ وہ گورنمنٹ کو نقصان دے رہے ہوتے ہیں. اگر وہ گھر بیٹھ کے بھی تنخواہ لیں تو اس سے نقصان گورنمنٹ کو نہیں ہوتا, لیکن دفتروں میں جب بیٹھتے ہیں, اس طرح کے پیٹرولیم میں 21 کے قریب ادارے ایسے ہیں جن کا کوئی کام نہیں ہے, وہ بڑے بڑے تنخواہیں لے رہے ہیں, لاکھوں روپے تنخواہ لے رہے ہیں اور ان کا کوئی بھی کام نہیں ہے. میں نے اپنی پریس کانفرنس میں آج کہا کہ اوگرا اور منسٹری آف پیٹرولیم ایک دوسرے سے کھول رہے ہیں. آپ اوگرا کے دفتر میں جائیں, 400 کے قریب لوگ ہیں, لیکن کام کیا کرتے ہیں, مہینے میں 1 دفعہ پیٹرول کی قیمت. باقی آپ نے دیکھا ہے اوگرا ایز اے ریگولیٹر کوئی کام کرتا ہے, کوئی کام نہیں کرتا. جب آپ ان کی تنخواہ دیکھیں تو ٹیکس ہمارا پیسہ ہم سے وصول کرتے ہیں اور تنخواہ اور بینیفٹ لیتے ہیں, اور جب کام کرنے کا کہیں تو منسٹری آف پیٹرولیم کو لکھ دیں گے, منسٹری آف پیٹرولیم کو کہیں گے تو وہ اوگرا کو لکھ دیں گے, اور یہ آپس میں فٹ بال بنا رہتا ہے. پھر لوگ سپریم کورٹ چلا جاتا ہے اور سپریم کورٹ سے بھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں آتا, وہ لکھ دیتے ہیں گول مول. تو اس ٹائم آئل اور گیس سیکٹر جو ہے وہ شدید بحران کا شکار ہے. آپ دیکھیں پیٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے لیکن پیٹرول اویلیبل نہیں ہے, لوگوں نے سنا ہی نہیں کہ وجہ کیا ہے اس کی ہے. اسی طرح گیس کی قیمت 3 مہینے پہلے کم ہونی تھی, گورنمنٹ 12,000 روپے غریب کو تو دینا چاہ رہی ہے, تو 12,000 روپے کا جو اس کا پیٹرول اور گیس اور بجلی میں فرق ہے, اگر وہ کم ہو جائے تو اس کو دینا ہی نہیں پڑے گا. تو عجیب سسٹم ہے, اس سسٹم کو ختم ہونا چاہیے. صاحب یہ بتائیں, بجٹ کی آمد ہے تو کیا ریکمنڈیشنز ہیں آپ کے بجٹ کے اندر, کیا چیز آپ چاہتے ہیں جس سے فوری جو ہے وہ ریلیف ہو, فوری جو ہے سیکٹر کے اندر جو ہے وہ گروتھ ہو سکے؟ دیکھیں باتیں تو بہت ہیں, لیکن سب سے پہلے نا فائنانس منسٹر کو اور گورنمنٹ کو نا نیوٹرل سب لوگوں کے لیے ایک نظر ہونی چاہیے. ابھی کیا ہو رہا ہے, جو بڑے بڑے سیکٹرز ہیں, جو بڑے بڑے ادارے ہیں, تمام پالیسیز ان کے لیے بن رہی ہیں, اور اس ادارے کے ساتھ جو لوگ منسلک ہیں ان کو کوئی بینیفٹ نہیں ملتا. تو اس وقت پاکستان میں چند مخصوص لوگوں کو اور چند مخصوص سیکٹرز کو فائدہ دینے کے لیے پالیسی بن رہی ہیں, عام آدمی کے لیے پالیسی نہیں بن رہی. جب عام آدمی کے لیے پالیسی بنے گی تو ہو سکتا ہے کسی کو تھوڑا نقصان ہو, کسی کو تھوڑا زیادہ فائدہ ہو, تو ٹھیک ہے. ابھی تو ہم جتنی بھی باتیں کریں, ہم پچھلے 13 سال سے بات کر رہے ہیں, بات نہیں سنی جاتی. بات کس کی سنی جاتی ہے, جن کو اربوں روپے کی سبسڈی دی جا رہی ہے. بات کس کی سنی جاتی ہے, جو کہ گیس یا بجلی چوری کرتا ہے. بات کس کی سنی جاتی ہے, جس نے فارمولہ غلط بنا کے گورنمنٹ سے پیسے لے لیے ہیں. تو بات تو ان کی سنی نہیں جاتی. تو اس لیے یہ بجٹ جو ہے یہ کہنے کی حد تک ہے کہ بجٹ ہے, یہ پہلے سے ہی طے ہوتا ہے, اس کے مطابق کام ہو رہا ہے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. جی ناظرین, آپ نے موقف جانا عبداللہ غیاث پاچا صاحب کا. ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں گرین فیول کا فروغ بہت ضروری ہے, کیونکہ آنے والے وقتوں میں جو ماحول کے اثرات ہوں گے اس میں یہ ضروری ہے کہ پاکستان میں گرین فیول کا فروغ پائے. ساتھ ساتھ جو اداروں کے درمیان فقدان ہے وہ ختم کیا جائے, رابطے بڑھائے جائیں اور اس سیکٹر کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں تاکہ روزگار کے مواقع بڑھ سکیں. شعیب نظامی کو دیں اجازت. السلام علیکم.